السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا اور پورا سنیے گا ضرور۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ 2 ماہ تک مسلسل ایک بندہ میرے دروازے کے سامنے کچرا پھینک کر چلا جاتا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں اسے نہیں پکڑ سکا۔ آخرکار بہت پریشان ہو گیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ شاید یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کام سر انجام دیتا ہوگا۔ تو اب مسئلہ میرا تھا، کیونکہ میں فجر نماز کو نہیں اٹھ سکتا تھا اور 10 بجے اٹھ کر نماز قضا کر کے پڑھتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے اہلیہ کو کہا کہ مجھے فجر نماز کو اٹھانا تاکہ میں اسے پکڑوں۔ تو میری اہلیہ بہت خوش ہوئی اور اگلے روز میری اہلیہ مجھے فجر کے نماز کے ٹائم اٹھائی۔ جیسے ہی میں اٹھا، دوڑتے ہوئے کھڑکی کی جانب جا کر دیکھا تو وہاں پر کچرا تھا ہی نہیں۔ تو فٹافٹ میں نے وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت سنت پڑھا، سنت کے بعد پھر دوڑتا ہوا کھڑکی کی جانب آیا، دیکھا تو کچرا پڑا تھا۔ بہرحال میں چور کو پکڑ نہیں سکا اور 2 رکعت فرض پڑھ کے دوبارہ میں سو گیا۔ اور اگلے روز جب میری گھر والی نے مجھے اٹھائی تو دوڑتے ہوئے کھڑکی کی طرف گیا تو وہاں پر کچرا نہیں تھا۔ فٹافٹ میں نے وضو کیا، وضو کے بعد سنت پڑھا، سنت کے بعد پھر آ کر دیکھا تو کچرا وہاں پر نہیں تھا، اور اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھا، پھر دوڑتا ہوا کھڑکی کی طرف آیا تو وہاں پر کچرا پڑا تھا۔ 4 دن تک ایسے ہی چلا، کبھی سنت کے بعد کچرا پھینک کر چلا جاتا تھا، کبھی فرض کے بعد کچرا پھینک کر چلا جاتا تھا۔ تو میں پریشان ہوا کہ میں کیا کروں۔ آخرکار میری اہلیہ مجھے کہنے لگی، ماشاءاللہ ویسے بھی آپ فجر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں نہ مسجد میں جا کر باجماعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات میرے دل میں لگی کہ واقعی پڑھنا تو چاہیے مجھے۔ آخرکار اگلے دن جب میں اٹھا تو گھر میں ہی وضو کیا اور سنت گھر میں پڑھا، دیکھا تو کچرا نہیں تھا۔ تو دروازے کے پاس میں نے کرسی رکھی اور وہاں پر بیٹھ گیا تاکہ جو بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو دیکھوں ان کے ہاتھ میں شاپر وغیرہ نہیں ہے کچرے والا جو پھینک کر جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آخر میں بھی مسجد میں گیا اور باجماعت نماز پڑھی۔ 2 ہفتے تک میں باجماعت نماز پڑھنے لگا۔ اس کے بعد دیکھا تو کچرا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ابھی مجھے نہیں اٹھائیے گا، کیونکہ شاید کچرا پھینکنے والا ڈر گیا ہے، اس لیے کچرا نہیں پھینک رہا ہے، ابھی مجھے نہیں اٹھائیے گا۔ تو میری بیوی چپ ہو گئی۔ بہرحال اگلے دن میری بیوی نے مجھے نہیں اٹھائی، پر میری خود آنکھ کھل گئی، اور جیسے آنکھ کھلی تو دوڑتا ہوا آیا، دیکھا تو کچرا دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ بہرحال میں نے دیکھا اٹھاؤں، فجر کی ٹائم تو ہے پر جماعت کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے وضو کیا اور وضو کے بعد میں نے وہیں پر نماز پڑھ کر پھر دوبارہ سو گیا، اور اس کے بعد میں فجر کے نماز باجماعت پڑھتا رہا، 2 ہفتے تک پڑھتا رہا تو میں جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی بن گیا۔ اب میں مسلسل نماز پڑھتا تھا جماعت سے، اور کوئی کچرا پھینکنے والا بھی نہیں تھا اور کوئی کچرا بھی نہیں پھینک کر جاتا تھا۔ ایک دن کھانے کے ٹیبل پر ہم جماعتیں کھانے کے لیے، تو اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر ہوا تو میں نے اسے برا بھلا کہا۔ تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ ابو آپ اسے برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ وہ تو آپ کا محسن ہے، اس کے لیے تو آپ نے جماعت سے نماز پڑھنا شروع کیا، اگر وہ کچرا نہ پھینکتا تو آپ کہاں سے جماعت سے نماز پڑھنا شروع کرتے۔ تو جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا واقعی ایسا تو ہے۔ تو سارے مجھ کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابو وہ آپ کا محسن اور کوئی نہیں ہے، وہ امی ہے، وہی کچرا پھینکتی تھی، کیونکہ آپ کو نمازی بنانا تھا اس کو، اس لیے وہ ایسا کرتی تھی۔ تو بیوی دیکھ کر مسکرانے لگی، اور آپ نے سنا کہ ایک بیوی ایسی ہو جو اس کی سوچ ہو ہمیں نمازی بنانے کے لیے، تو وہ ہمیں نمازی بنا ہی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ سارے جتنے بھی ہمارے مسلمان بہنیں ہیں وہ ایسے ہی بنیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہروں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے بھائی اگر نمازی نہیں ہے تو ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، اور خود بھی نمازیں پڑھیں۔ دنیا کی رنگ و بو سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، اور کیا ہی خوب شان ہے ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور دنیا کی عیبوں سے اور دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخر میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے یاسر علی آفیشل 64 کے نام سے،
تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ایسے معلومات اور واقعات اور وظائف وغیرہ میں آپ کو بتاتے رہوں گا، تو آپ میرے حوصلہ افزائی کے لیے اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم۔